العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى وليه ووصيه وأمينه وخليفته وذريته وباب الحكمة سید الوصیین امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما لبقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین. اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. عزیزان محترم اور نہایت ہی واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء، ہماری گفتگو کا عنوان امامت کی حقیقت اور اس میں کی جانے والی تحریفات تھی. ہماری سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے. ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا آغاز نبوت سے کیا، مگر اس کائنات کا اختتام نبوت پہ نہ کیا، بلکہ اس کائنات کا اختتام اس نے امامت پہ کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طویل سلسلہ انبیاؤں کا بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن اس نے آخرت میں لوگوں کو نبی کے ساتھ نہیں بلایا. اس نے آخرت میں لوگوں کو امام کے ساتھ بلایا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ بلائیں گے. آخر اللہ تعالیٰ نے امامت کو اتنی فوقیت اور اہمیت کیوں دی؟ ہم نے عرض کیا کہ امامت وہ منصب الہی ہے جہاں پہ نبوت نہ پہنچ سکی. انسانیت کے عروج کا نام ہم نے عرض کیا کہ جب انسان کامل ہوتا ہے تو نبی بنتا ہے، اور اگر نبی کامل ہو جائے تو رسول بنتا ہے، اور اگر رسول کامل ہو جائے تو اولو العزم بنتا ہے، اور اگر اولو العزم کامل ہو جائے تو امام بنتا ہے. اور جب امام اپنے کمال پہ پہنچتا ہے تو پھر مظہر صفات الہی بنتا ہے. پھر اس کا ہاتھ اس کا اپنا ہاتھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ید اللہ ہوتا ہے. اس کی زبان اس کی اپنی زبان نہیں ہوتی. آپ نے توجہ کی میں نے کیا جملہ کہا؟ میں نے کہا کہ جب امامت کمال پہ پہنچے
ابراہیم کی زبان کو لسان اللہ نہیں کہتے، علی کی زبان کو لسان اللہ کہتے۔ ابراہیم بھی امام ہی ہیں، مگر یہ مقام اس کو ملتا ہے جس کی امامت کمال پہ پہنچے، اور اتنے کمال پہ پہنچے۔ ہم نے عرض کیا کہ امامت کا درجہ اتنا بلند ہے، اس کمال پہ پہنچے، اس کمال پہ امامت پہنچے کہ جہاں وہ اللہ کی تمام صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، اور اس کا کمال یہ ہے کہ جو ہے علی کو نفس اللہ کہا گیا، یعنی اللہ کی تمام صفات کا مظہر۔ اس لیے کہ امام، ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، خوب توجہ کریں، یعنی ہماری گفتگو ہو چکی ہے، ہم بات کا جو ہے خلاصہ عرض کر رہے ہیں کہ اب آپ جو ہیں وہ مجھے نہ کہیں، یہ میں نے نہیں کہا کہ آپ مجھے کہیں کہ آپ نے غلو کیا، پیغمبر سے کہیں کہ انہوں نے علی کے بارے میں غلو کیا، یہ میں نے نہیں کہا، پیغمبر نے کہا ہے، اور پیغمبر میری طرح نہیں ہے، خوب توجہ کریں، کیونکہ میں ادھر سے نہیں ہوں کہ جو پیغمبر کو اپنے جیسا کہیں، میں ادھر سے نہیں ہوں کہ جو پیغمبر کو اپنے جیسا کہیں، توجہ کیا آپ نے، میں پیغمبر کو بہت کچھ سمجھتا ہوں، پیغمبر علی کو بھی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی سمجھتے ہیں، توجہ کی، تو سمجھتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد، ان کے ناموں پہ نہ جانا، ان کے کام پہ جانا۔ نام علی ہے، آئے علی ضرور ہیں، یہ علی آئے ہیں، گئے علی نہیں ہیں، یہ گئے بن کے محمد، یہ سب کے سب محمد ہیں۔ اگر آپ انہیں ہٹا دیں، توحید کے جو ذات، میں نے عرض کیا تھا، جو ذوات مقدسہ توحید کے بھرم کو رکھ لیں، ورنہ تو آپ کیسے پیدا کریں گے؟ دیکھیں نا، اگر ایک کلاس میں سارے نکمے ہوں اور سب فیل ہو جائیں تو پھر سب لوگ یہ کہیں گے کہ استاد نے صحیح نہیں پڑھایا، اتنا مشکل پیپر تھا کہ سب فیل ہو گئے، سب یہی کہیں گے۔ لیکن اگر 5-6 پاس ہو گئے اس میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صحیح نہیں پڑھا۔ 14 معصومین نے اللہ کی جلالت کو بچا لیا، اللہ کی خالقیت کو محفوظ کر لیا، اللہ کی رازقیت کو محفوظ کر لیا، اس کی قدرت کو محفوظ کر لیا، اس کے علم کو محفوظ کر لیا، اور پوری کائنات کو بتا دیا کہ محمد بن سکتے تھے۔ ورنہ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جب آدم ہی نہ بن سکے تو پھر ہم کیا بنیں گے، جب نوح ہی نہ بن سکے تو پھر ہم کیا بنیں گے؟ توجہ کیا آپ نے، جب وہ مظہر صفات الہی نہ بن سکے تو پھر ہم کیا بنیں گے؟ کہ اسی لیے تمہارے لیے ہم نے آدم کو نمونہ عمل نہیں بنایا، محمد کو نمونہ عمل بنایا، تاکہ آپ کے اندر وہ صفات الہی پیدا ہو جائیں، تو اللہ کی جو توحید کو بچا لے۔ اب سارے لوگ پریشان تو ہو جاتے ہیں کہ یہ غلو ہو گیا، نہیں، کوئی غلو نہیں ہے، بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھرم رکھا ہے انہوں نے، نہیں تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ اتنی مشکل کام دے دیا محمد بننے کا، کوئی بن ہی نہیں پایا، کہا نہیں بن سکتے ہیں، کام کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو پیغمبر کے خط کے اوپر خط رکھنے کی ضرورت ہے، پھر آپ بنتے چلے جائیں گے۔ مولا کائنات نے کچھ نہیں کیا، مولا کائنات نے ایک کام کیا، آپ نے فرمایا
آپ لوگوں کو معلوم ہے میری پیغمبر سے قرابت کتنی تھی؟ میں پیغمبر کے اتنے قریب تھا، جو پیغمبر کرتے جاتے تھے میں بھی وہی کرتا چلا جاتا تھا، الگ سے نہیں ہے کوئی سلسلہ۔ تو کیونکہ امامت نے بھرم توحید کو بچایا ہے، اور اس کائنات کے مقصد کو پورا کرنے والی ذات امامت ہے، اس لیے اس نے کہا نہیں انہی کے ساتھ بلائیں گے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ پورا کر کے آ رہے ہیں یا یہ آدھا چھوڑ کے آ رہے ہیں؟ کہا امام کے ساتھ بلائیں گے، کیونکہ وہ خود پورا کر کے آیا ہے تو جو اس کے ساتھ ہوگا وہ بھی پورا ہی کر کے آئے گا۔ مقصد کائنات کو پورا کیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہر شخص اللہ کی ذات کا مظہر ہو۔ یملأ الارض قسطا وعدلا، ایک آدمی کے لیے نہیں ہے دین، امامت وہ کام کرتی ہے۔ اور ہم نے عرض کیا، بہت تیزی سے خلاصہ کر رہے ہیں، ہم نے عرض کیا کہ امامت دو ستونوں پہ قائم ہے، ایک کا نام ہے ہدایت اور ایک کا نام ہے ولایت۔ نبی میں اور امام میں یہی فرق ہے، نبی ہدایت کرتا ہے ولایت نہیں رکھتا، امامت کے پاس ولایت کا عہدہ ہے۔ ولایت میں اور ہدایت میں کیا فرق ہے؟ ہدایت رہنمائی ہے بس، ولایت رہنمائی نہیں ہے، رہنمائی کے بعد ولایت نجات کو کہتے ہیں، یعنی ہدایت بھی کرتے ہیں بچاتے بھی ہیں۔ آپ ایسوں سے وابستہ ہیں، اب بھی کوئی نہ بچے تو وہ نوح کا بیٹا تو ہو سکتا ہے اور کچھ۔ پوری دنیا کو جو ائمہ سے اور علی سے مشکل ہے، وہ اس والے اس سے نہیں ہے کہ یہ ہادی ہیں، کہ نہیں، اگر اس سے علی کو نکال دیں ہدایت سے تو پھر یہ تو ہلاک ہو جائیں گے، پھر یہ ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ خود ہی تو کہا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں، تو کس چیز میں ہلاک ہو جاتے؟ اگر یہ ہادی نہ ہوتے، اگر انہوں نے خود یہ جملہ کہا ہے کہ پروردگار، یہ دعا ہے ان کی، پروردگارا مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھ جس دن کے لیے میری مشکل کو حل کرنے کے لیے مشکل کشا علی موجود نہ، تو یہ سب ہلاک ہو جاتے۔ تو مشکل علی کے ساتھ جو تھی وہ یہ ہدایت والی نہیں تھی، یہ تو فائدے میں تھی ان کی، اس لیے علی کو ہادی سب نے مانا، ولی ماننا بڑا مشکل ہے۔ یہ جو امامت میں جو پہلو ہے وہ ولایت کا ہے۔ آپ دیکھیں جہاں پہ بھی کسی کو چڑ ہے وہ ولایت سے چڑ ہے۔ آپ اسی لیے پیغمبر، اب مجھے نہیں پتا، میں یہ جملہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر نے لفظ بھی غدیر میں ولایت کا ہی استعمال کیا، من کنت مولا، اب جسے چڑھنا ہو تو چڑھے، اور سب کو اکٹھا کر کے جو جملہ پیغمبر نے استعمال کیا وہ کہا من کنت مولا فہذا علی، ہادی کی بات نہیں کی، نہیں یہ والی بات نہیں کی، یہ تو تم سب قبول کرتے ہو، اس سے بات نہیں ہے، بات ہے ولایت سے، ولایت کو قبول کرو، اور وہ جیسے میری ولایت ہے ویسے ہی علی کی ولایت ہے۔ اور ہم نے عرض کیا تھا، ہماری بات ختم ہو گئی تھی کل، کہ ولایت جو ہے در حقیقت اس کائنات کی روح ہے، روح۔ ولایت کا آغاز کہاں سے ہے؟ امت سے، امام امت سے وابستہ ہوتا ہے۔ ہم نے عرض کیا آپ کب اپنے امام سے متصل ہوتے ہیں؟ گھر میں تو نہیں ہوتے، جب آپ مسجد میں آتے ہیں، جب آپ صفوں میں آتے ہیں تو امام سے جڑتے ہیں، تو آپ جو ہیں وہ ملت کا جز بن گئے ہیں جو امام سے جڑنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے آپ ملت کا جز بنے، مومن بننا کافی نہیں ہے، مومن کے بعد کا مرحلہ ملت ہے، امت، آپ امت بنے تاکہ امام سے جڑیں،
یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام کے ساتھ آپ کو جوڑنا ہے۔ اور ہم نے عرض کیا کہ یہ جڑتے کب ہیں؟ ان کو یہ جڑ تو جاتے ہیں، کیونکہ ولایت بلا فاصلہ ملنے کا نام ہے۔ ولایت بلا فاصلہ ملنے کا نام ہے، ملنے کا نام نہیں ہے، بلا فاصلہ ملنے کا نام ہے۔ توجہ کریں، مل تو جاتی ہیں امتیں، مگر یہ مفید کب ہو سکتی ہیں؟ پیغمبر نے اسی لیے غدیر کے اندر سب کو اکٹھا کیا تھا، غدیر میں سب کو، پہلے ان سب کو ملت بنایا، امت بنایا، جو جن میں سے ہر ایک پہلے مومن تھا۔ توجہ کریں، یعنی سارے علاقوں سے سارے مسلمانوں کو پہلے اکٹھا کیا، پہلے انہیں ایک ملت بنایا، اس کے بعد پھر اس ملت کو امام سے من کنت مولا فہذا علی، یہ روح ہے۔ اگر یہ روح نہ ہو تو یہ ملت مردہ ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ہمارا جسم، اگر روح نہ ہو، روح سے رابطہ منقطع ہو جائے، بس پھر اسے دفنا دیں۔ آپ ہر اس ملت کو دفنا دیں جس کا تعلق علی سے منقطع ہو جائے، ہر اس ملت کو دفنا دیں۔ اور میں دفناؤں یا نہ دفناؤں، شریعت کا حکم یہی ہے کہ آپ ہر اس کو دفنا دیں کہ جس کا تعلق اپنے ولی سے منقطع ہو جائے۔ توجہ کیا آپ نے، ولی سے منقطع نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو میں محسوس کروں یا نہ کروں۔ ہم نے عرض کیا کہ وہ ملت کیا ہے؟ بدبودار ہے، جس کا رابطہ اپنے ولی سے منقطع ہو جائے۔ جسد کو دیکھا ہے آپ نے، پھر فاسد ہونے لگتا ہے، یہ فاسد ہونے لگتا ہے جسد، 2 دن کے بعد نہیں تو 3 دن کے بعد، اور 3 دن کے بعد تو 4 دن کے بعد، بالآخر یہ فاسد ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رابطہ اپنے ولی سے منقطع ہو گیا ہے۔ بس جس امت کا رابطہ بھی 14 سال سے اپنے ولی سے منقطع ہو، آپ نے توجہ نہیں کی، یعنی یہ منتشر، اسی لیے فرمایا ولایتنا نظام للملہ۔ جناب زہرا نے جو خطبہ دیا ہے، آپ نے اس میں فرمایا ولایتنا نظام للملہ وامان للفرقہ وامان للفرقہ وامان للفرقہ، یعنی اس ہاتھ کو اس جسد سے جوڑنے والی وہ روح ہے۔ اب توجہ کریں، یعنی اگر روح رابطہ منقطع کر دے جسم سے، 2-3 دن کے بعد یہ جسم سے جدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اعضاء۔ کون سی چیز ہے جو ان کو ملائے رکھتی ہے؟ وہ روح۔ یہی فرماتی ہے ولایتنا نظام للملہ وامان للفرقہ، ہماری ہی ولایت ملتوں کو نظام عطا کرتی ہے، ہماری ہی ولایت ملتوں کو منتشر ہونے سے بچاتی ہے۔ توجہ جناب سیدہ فاطمہ طاہرہ بلندر کہ ہم جو سب ولایت سے وابستہ ہیں، تو آیا ہم مظہر صفات علی ہو گئے؟ کیونکہ ہم نے عرض کیا تھا، اگر آپ کے ذہن عالیہ میں ہو، وہ اس کائنات میں علی کے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کائنات میں علی کے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر کسی کو دیکھنا چاہتا تو پیغمبر کے بعد اس کے حوالے کی جاتی، اس کے ہاتھ کو ید اللہ کہا جاتا، نہیں، اس نے اس دین کی باغ دوڑ جو ہے وہ علی کے ہاتھ میں دی، تاکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ سب کو علی بنا دیا جائے۔ وہ علی کے علاوہ، ہم نے عرض کیا کہ وہ علی کے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، وہ ہر دم میں علی دیکھنا چاہتا تھا، وہ دم دم میں علی دیکھنا چاہتا تھا، وہ تمہارے نفس میں علی دیکھنا چاہتا تھا، تمہاری فکر میں علی دیکھنا چاہتا تھا، تمہارے ذکر میں علی دیکھنا چاہتا تھا، تمہارے اٹھنے میں علی دیکھنا چاہتا تھا، تمہارے بیٹھنے میں علی دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ علی کے علاوہ قبول نہیں کرتا کسی چیز کو۔ یہ میں جذباتی تقریر نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے، ولایت ہے ہی یہ کہ وہ علی کے علاوہ اس نے کسی کو پسند نہیں کیا، وہ اسی کو پسند کرتا تھا۔ ان کے نام بھی اس نے اپنے نام سے نکالے۔
اس نے یہ بھی قبول نہیں کیا کہ ان کے نام بھی کسی اور کے نام پہ ہوگا، نہیں، ان ناموں کو حجاب میں رکھا، اور حجاب بھی ایسے ہیں کہ جہاں انبیاء نہیں پہنچ سکتے، تو بندے کیا پہنچیں گے؟ توجہ کیا آپ نے؟ تو اب کیونکہ ہمارے پاس ایک تو ٹائم نہیں ہے کہ ہم مولا پہ زیادہ بات کر سکیں، کیونکہ ہمیں تھوڑی سی گفتگو جو ہے آج کی مناسبت سے امام سید سجاد پہ بات کریں گے، تھوڑی سی بات کو یہیں پہ روک دیتے ہیں۔ ہم کیوں آخر اس نے ہمیں علی کو کیوں پیش کیا تھا؟ آیا مجھے علی لینے تھے؟ نہیں، ہم نے عرض کیا وہ علی کو تو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، اس طرح سے کہ پوری کائنات کو علی سے بھرنا چاہتا تھا۔ وہ ہمیں وہ چیز دینا چاہتا تھا کہ جس سے یہ پوری کائنات علی سے بھر جائے۔ اس نے اس لیے ہمیں علی دیے تھے، ہمیں علی نہیں لینے تھے۔ خوب توجہ کریں، بہت ہی باریک نقطہ ہے، کیونکہ علی کو رکنا نہیں ہے، علی کو جانا ہے، پھر حسن کو آنا ہے، پھر حسن کو جانا ہے، پھر حسین کو آنا ہے، پھر حسین کو بھی جانا ہے۔ اس لیے آپ کو حسین، خوب توجہ کریں، آپ کو حسین کو نہیں لینا، بلکہ حسین سے حسینیت لینی ہے۔ اگر حسین، خوب توجہ کریں، اگر حسین لیے اور حسین سے حسینیت نہ لی تو پھر آپ اور میں یا حسین تو کریں گے، علم بھی اٹھائیں گے، تابوت بھی اٹھائیں گے، عزاداریاں بھی برپا کریں گے، مگر یزیدیت کو خاتمہ نہیں کر سکتے۔ یزید ملکوں پہ حکومت کرتے رہیں گے، چور وزیر اعظم بنتے رہیں گے، ڈاکو وزیر داخلہ بنتے رہیں گے، آپ کے سارے علاقے کے MNA MPA سب کے سب ایک سے بڑھ کے ایک چور ہوتا رہے گا، اس لیے کہ جو چیز چوروں کے رستوں کو بلاک کرتی ہے وہ حسینیت ہے۔ اب میں اس نقطے کو سمجھا یا نہیں سمجھا، وہ یزید وقت جو تھے وہ بہت اچھی طرح سمجھ گئے تھے اس نقطے کو۔ امام حسین کو تو چلے جانا ہے، وہ انہوں نے بہت اچھی طرح سمجھا، اس لیے انہیں پتا تھا کہ یہ جو حسینیت ہے یہ یزید کو کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ تو اب کیا کریں؟ کہ کوئی مسئلہ نہیں، تو بہت آسان ہے، نام سب کے بدل دو۔ اب کربلا کے بعد کوئی بھی یزید نہیں ملا، کیونکہ نام جو بدل دیے۔ اب آپ ڈھونڈتے رہیں یزید مرد آباد، اب یزید تو کوئی ہے ہی نہیں، تو مرد آباد کیا؟ یزیدیت مرد آباد۔ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی امام حسین نے جو پیغام کربلا دیا اس میں یزید مرد آباد نہیں دیا، یزیدیت مرد آباد۔ اب اگر یزید بن معاویہ سے پہلے کوئی یزید ہے تو وہ بھی مرد آباد، اس سے پہلے کوئی یزید ہے تو وہ بھی مرد آباد، اس سے پہلے کوئی یزید ہے تو وہ بھی مرد آباد، اور اس یزید کے بعد بھی کوئی یزید ہے تو وہ بھی مرد آباد، اور آج کا وہ یزید ابن فلاں ابن فلاں ہے تو وہ بھی مرد آباد۔ اب آپ نام بدل لیں، ہم نے تو یہ بات ہی نہیں کی یزید ابن فلاں پہ لعنت، نہیں ہم نے تو یہ بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو مر گیا، وہ کیا مرد آباد، وہ تو ہے ہی مرد، اسے تو حسین مرد آباد کر گئے، اور جسے حسین مرد آباد کر جائیں قیامت تک بھی کوئی اسے زندہ باد نہیں کر سکتا۔
جی خدا کا چین زندہ ہے، نہ پوچھ وقت کی ان بے کتابوں سے، نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، جب سنو آذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ یزید کو رضی اللہ لکھیں، تو اس نے اپنی رضائیت بھی علی کے حوالے کی، شب ہجرت اس نے رضائیت علی کو دے دی، اپنے پاس اپنی رضائیت بھی نہ رکھی۔ یہی کمال ہے انسان کا توحید کو سے، توجہ کریں، یعنی خود توحید سے توحید کو لے لینا، یہ کمال بشریت ہے، یعنی اللہ سے اللہ کو لے لیا، رضائیت لے لی، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہی ہے۔ اب رضا بھی علی کے پاس ہے، اب رضی اللہ نہ لکھیں، اب اللہ اس سے راضی ہوگا جس سے علی جس سے راضی، توجہ کیے، ہاں یہ تو دیکھنا پڑے گا۔ اب جو ہے وہ اللہ اس سے راضی ہوگا جس سے علی راضی، اور جس سے علی راضی نہ ہو اس سے خدا راضی نہیں۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، امام صادق علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت اس بات کو اگر یہ دیکھنا چاہو کہ خدا کس سے راضی ہے اور کیا چاہتا ہے تو اذا شئنا شاء، جب ہم چاہتے ہیں کسی چیز کو تو وہ چاہتا ہے، وَإِذَا شَاءَ شَئْنَا، اور جب وہ چاہتا ہے تو ہم چاہتے ہیں۔ یعنی ہم جو کام بھی کرتے چلے جائیں، اگر ہم کسی پہ لعنت بھیج رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ خدا بھیج رہا ہے، یعنی یہ ہم نہیں بھیج رہے، تو جو کہ آپ نے یہ لعنت ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے، کیونکہ اذا شاء شئنا، جب وہ چاہتا ہے تو ہم چاہتے ہیں۔ وہ علی کو کیوں دینا چاہتا تھا ہمیں؟ تاکہ ہم علی سے وہ کردار لیں۔ وہ گوہر کسی کے پاس تھا ہی نہیں، کیونکہ سب کے سب پیغمبر کو تنہا چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، یہ گوہر علی کے ہی پاس تھا اور کسی کے پاس نہیں تھا۔ توجہ کریں آپ، وہ علی سے ہمیں وہ کردار دینا چاہتا تھا، علی کو دینا نہیں چاہتا تھا، علی کو وہ اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، علی کے ذریعے سے فکر علی ہم تک پہنچانا چاہتا تھا۔ یہ فکر علی در حقیقت وہ فیکٹری ہے کہ جو علی سے زمانے کو بھرتی ہے۔ ہم نے مولا کائنات کی فکر کو لے لیا، اگر نہیں لیا تو نقصان ہے۔ چاہے کسی سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، جو کیا آپ نے، اگر دوسرے لوگوں سے پوچھیں کہ آپ نے توحید پرستی کیوں نہ لی، انہوں نے کہا ہمارے تو سارے رہبری کفر قدوں میں پیدا ہوئے، یہ تو سارے بت قدوں میں پیدا ہوئے تھے، تو یہ توحید کیا بتاتے؟ توجہ کیا آپ نے، توحید کو وہ بتا سکتا ہے جو کعبے میں پیدا ہو، تو ہمارے پاس اگر توحید نہ ہوئی تو ہمیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ توجہ کی، اور یہ کعبہ آج آپ کے پاس نہیں ہے تو کیا ہوا، کل آپ کے پاس تھا اور کل بھی آپ ہی کے پاس، آپ بے فکر رہیے۔ بخشنود امام زمان علیہ السلام، بلندر سلامات۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ان اللفظ یرث عبادی الصالحین، غلطی کی ہے کسی نے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ماجرا کائنات کے اندر، یہاں تو ظلم ہی ظلم ہے، ظلم ہی ظلم ہے، کہ نہیں، ابھی ٹھہرو، صبر کرو۔ ان اللفظ یرث عبادی الصالحین، میں آخرت کی بات نہیں کر رہا، اسی دنیا کے وارث ہم جو ہیں وارثین، ان الارض یرثھا، زمین کے وارث جو ہیں صالحین بندوں کو لانے والے۔
اور پھر فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. بہت ہی خوبصورت آیت. وَنُمَكِّن لَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُمَكِّن لَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. وہاں کی بات نہیں ہے کہ جنت علی والوں کی ہے، نہیں، جنت کی بات نہیں ہو رہی، دنیا بھی علی والوں کی ہے. جنت کی بات نہیں ہے. یہ کس نے کہا کہ جی جنت علی والا؟ نہیں، جنت بھی علی کی ہے اور دنیا بھی علی کی ہے. جس کے پاس علی نہیں ہے نہ اس کے پاس جنت ہے نہ اس کے پاس. یہ کہ غلط ہے. الاجل الاجل یا امام المنتظر الاجل الاجل. آواز بلند کر صلوات. عزیزان محترم، ہمیں جو ہے ان عزاداریوں سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے پاس ہماری طرح تو بینک بیلنس نہیں ہوتا جو ختم ہو جائے. اس کے پاس تو نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں. اور آپ اس سے پوچھ لیں کہ اس کے پاس خزانہ کیا ہے تو محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، نہ ختم ہونے والے خزانے، یعنی نہ ختم ہونے والے خزانے. اور یہ سب اس نے ہمیں دیے، یعنی سارے خزانے ہمارے لیے. اگر ہم نے ان سے استفادہ نہ کیا تو پھر کل جو ہے وہ سوال ہم سے ہو. ان تابوتوں سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. جس شخصیت کا آج تابوت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آدمی تو یوں ہی ٹوٹ جاتا ہے اگر مجمع عام میں اس کے ساتھ اس کی بہنیں ہوں. آدمی تو ایسے ہی ٹوٹ جاتا ہے کہ جب اس کے ساتھ اس کی پھوپھیاں ہوں. کسی نے میرے مولا سید سجاد سے پوچھا تھا، مولا ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ کہاں پوچھ؟ کہا مولا سے مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جب حضرت مسلم جو تھے وہ ابن زیاد کے دربار میں گئے تھے تو اس طرح سے داخل ہوئے تھے جیسے شیر جری داخل ہوتا. آپ کا سینہ بلند تھا، سر بلند تھا، مگر جب آپ داخل ہوئے تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا. کہ بھائی تو نے انصاف نہیں کیا. مسلم کے ساتھ مسلم کی بہنیں نہیں تھیں، بے ردا بہنیں نہیں تھیں. مسلم کے ساتھ مسلم کی پھوپھیاں نہیں تھیں. میرے ساتھ سر برہنہ پھوپھیاں موجود تھی، میرے ساتھ میری بہن موجود تھی. اور سن، صرف ساتھ نہیں تھی بلکہ میری گردن اور میری بہن کی گردن کو ایک ہی رسن میں پرو دیا تھا، ایک ہی رسی سے باندھ دیا تھا. میں جب بھی اپنے سر کو بلند کرتا تھا میری بہن پنجوں پہ کھڑی ہو جاتی تھی. بھیا میرا دم گھٹا جا رہا. عجبکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے. ہاں عزیزان محترم، سید سجاد نے بڑے دکھ اٹھائے. امام سید سجاد ہمیشہ مظلومیت کو یاد کرتے ہوئے، خدا نہ کرے کوئی جوان اپنے باپ کا وہ منظر دیکھے جو سید سجاد نے دیکھا. ارے گھوڑوں سے لاش کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا. عزیزان محترم، میرے مولا فرماتے ہیں اے شیعو، ہمیں ایک محلے میں لے کے گئے، ہمیں یہودیوں کے محلے میں لے گئے، ہمیں عیسائیوں کے محلے میں رہ گئے، لے کے گئے. میرے ساتھ بھی